اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کا نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ بندہ اٹھ جائے گا اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کر مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو جو بھی مانگے میں اس کو دے دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل جس کا ترجمہ ہے اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات۔ جب یہ نازل ہوئی تو تہجد کی نماز ہم پر فرض ہو گئی اور ہم رات کو اتنی تہجد پڑھتے کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت عنایت فرما دی، علم ان سیکون منکم مرضی سے لے کر آخر تک، جس کا ترجمہ ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے۔ اس آیات کے نازل ہونے پر تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل ہونا باقی رہا۔ حضرت سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر مدینہ منورہ گئے تاکہ وہاں کی اپنی ساری زندگی کی جائیداد بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ خرید لے اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کرتے رہے۔ راستے میں ان کے اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی قوم کے کچھ آدمیوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ لوگ میرے طریقے پر نہیں چلتے، اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس پر حضرت سعد نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور ان لوگوں کو اپنے اس رجوع پر گواہ بنایا۔ پھر ہمارے پاس واپس آئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تھا اور ان سے وتر کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں جو تمام روئے زمین والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو اور وہ جواب دے، وہ واپس آ کر مجھے بھی بتانا۔ چنانچہ میں حضرت حکیم بن افلا کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس چلے۔ حضرت حکیم نے کہا، نہیں، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی ان 2 جماعتوں کے بارے میں کچھ فرمانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہ مانی اور اس بارے میں بہت کچھ کر گزری۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکیم کو قسم دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حکیم کو پہچان لیا اور فرمایا، کیا تم حکیم ہو؟ حضرت حکیم نے کہا، جی ہاں۔
حضرت عائشہ نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت حکیم نے کہا یہ سعد بن ہشام ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ان کے والد کو نس ہشام ہے، یعنی کون سے ہشام ہے؟ حضرت حکیم نے کہا وہ ابن عامر ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا عامر تو بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر میں نے کہا اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ یہ جواب سن کر میں نے مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں پوچھ لوں، تو میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین، آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام فرض کیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سال بھر مسلسل رات کو اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں سوج گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تک اس سورت کی آخری آیت کو آسمان میں روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حصے کو نازل فرما کر رات کے قیام میں تخفیف کر دی، چنانچہ رات کا قیام پہلے فرض تھا پھر بعد میں نفل ہو گیا۔ یہ جواب سن کر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے بارے میں بھی پوچھ لوں، تو میں نے کہا اے ام المؤمنین، آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، تو پھر رات کو جب اللہ آپ کو اٹھاتے تو آپ مسواک کر کے وضو کرتے، پھر 8 رکعت پڑھتے اور ان میں صرف 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے اور بیٹھ کر ذکر و دعا کرتے اور سلام پھیرتے، اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے۔ اس کے بعد بیٹھ کر تحیات میں ذکر و دعا کرتے اور پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا۔ پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طرح اے میرے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 رکعت ہو جاتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی اور آپ کا جسم مبارک باری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ اے میرے بیٹے، اس طرح یہ کل 9 رکعت ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز شروع فرماتے تو آپ کو یہ پسند تھا کہ اسے پابندی سے پڑھے، اس لیے اگر نیند کی زیادتی یا درد یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا رات کا قیام رہ جاتا تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھتے۔ اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ساری رات فجر تک قرآن پڑھا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی سارے مہینے کے روزے رکھے ہو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور انہیں حضرت عائشہ کی ساری حدیث سنائی، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ٹھیک فرمایا، اگر میرا ان کے ہاں آنا جانا ہوتا تو میں خود جا کر ان سے براہ راست یہ حدیث سنتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب سورہ مزمل کا شروع کا حصہ نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو اتنی نماز پڑھتے جتنی رمضان کے مہینے میں رات کو پڑھا کرتے تھے،
اور اس صورت کے شروع کے حصے کے اور آخری حصے کے نازل ہونے میں 1 سال کا وقفہ تھا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں تو آپ نے سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے جو حدیث سنائی صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے قیام کا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کریں اور تہجد کا نماز بھی پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ دوستو، اس زندگی کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں دوستو؟ اللہ عبادت سے، اخلاق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دونوں جہان بن جاتے ہیں۔ یہی مقصد ہے زندگی کا دوستو۔ سانس ہے تو چانس ہے، جب تک زندہ ہے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزارے، تاکہ قبر میں، حشر میں اللہ کے سامنے ہم سرخ روح ہو۔ آج جو عذاب ہم پر نازل ہے دوستو، یہ سب ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ ہمارے جو اعمال آسمان تک جاتے ہیں، ہمارے اعمال صرف نام کے اعمال ہو گئے، ہماری عبادتیں صرف عادت تک ہی محدود ہو گئی۔ ہماری عبادتوں میں وہ خلوص نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں وہ محبت نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں وہ درد نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ ہمارے عبادت میں وہ مزہ نہیں ہے، نماز پر کھڑے ہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی، کون سے رکعت میں کون سی سورت پڑھ لی، یہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے محبت۔ ہمارا بینک بیلنس تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیسے کتنے بینک میں ہے، کتنے گھر میں ہے، کتنے لوگوں کے اوپر قرضہ ہے۔ ایک ایک سکہ، ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ ہم کو یاد ہے، لیکن 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی رکعت ہے، ہم نے کیا پڑھ لیا۔ امام کے پیچھے تو کھڑے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ امام نے اس نماز میں کون کون سی سورت پڑھی، کیونکہ ہمارا سوچ نماز کی طرف، ہمارا دھیان بالکل ہے ہی نہیں۔ نماز پر تو ہم کھڑے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہی ہم اپنی دنیا کے حساب کتاب میں مشغول ہیں۔ اس طرح کی نماز دوستو، یہ محبت والی نماز نہیں ہے۔ محبت والی نماز وہ ہوتی ہے کہ نماز پر کھڑے ہیں اور نماز ختم ہونے پر ہم دل میں غمگین ہو جائے کہ پتہ نہیں کہ دوسرا نماز پڑھنا ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں۔ آج تو مسجد کے اندر ہم اس طرح جاتے ہیں جیسے کسی جیل کے اندر جاتا ہے کوئی، بس سلام کے پھیرنے کا انتظار ہوتا ہے کہ کس طرح جلدی سے مولوی صاحب سلام پھیرے اور ہم اس مسجد سے نکل جائے اور اپنی دنیا کی مشغولیت میں مشغول ہو جائے۔ دوستو، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دوستو کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈال دے جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عبادت کی محبت تھی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔